دعا ختم قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ فرمایا خدائے بزرگ و برتر نے، سچ فرمایا اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ہم لوگ بھی سچائی پر گواہ ہیں ہمارے پروردگار، تو یہ تلاوت ہم لوگوں کی طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہم لوگوں کو قرآن کے ہر حرف کے بدلے حلاوت و میٹھاس کی روزی دے، قرآن کے ہر جز کے بدلے میں جزا عنایت فرما۔ اے اللہ، تو ہم لوگوں کو اس کے ہر الف کے وجہ الفت، ہر با کے وجہ برکت، ہر تا کے وجہ توبہ، ہر ثا کے وجہ ثواب، ہر جیم کے وجہ جمال، ہر ہا کے وجہ حکمت، ہر خا کے وجہ خیر، ہر دال کے وجہ دلیل اور رہنمائی، ہر ذال کے وجہ ذکاوت و تیج فہمی، ہر را کے وجہ رحمت، ہر ذا کے وجہ ذکاوت و پاکیزگی، ہر سین کے وجہ سعادت، ہر شین کے وجہ شفا، ہر صاد کے وجہ سچائی اور ضاد کے وجہ روشنی، ہر تا کے وجہ تر و تازگی اور ہر زا کے وجہ ظفر و فتح مندی، ہر عین کے وجہ علم و دانائی، ہر غین کے وجہ دولت مندی، ہر فا کے وجہ فلاح و رستگاری، ہر کاف کے وجہ قربت، ہر کاف کے وجہ کرامت و بزرگی، ہر لام کے وجہ اپنا لطف، ہر میم کے وجہ موعظت و نصیحت، ہر نون کے وجہ نور، ہر واو کے وجہ اپنی وصلت عطا فرماؤ، ہر ہا کے وجہ ہدایت، ہر یا کے وجہ یقین عنایت فرمائے۔ اللہ، تمہیں فائدہ پہنچا قرآن سے جو عظیم ہے، اور ہمیں اس کی آیت اور حکمت والے ذکر سے رفعت اور بلندی عطا فرما، ہم لوگوں کی تلاوت کو قبول فرما۔ اس تلاوت میں جو بھی ہم لوگوں سے خطائیں بھول چوک ہو گئی ہو، یا کوئی کلمہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو، یا اس میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو، یا کچھ زیادتی یا کمی ہو گئی ہو، یا غلط تعویل سمجھ گئے ہو اس سے جو تیرا اصل مقصد نزول ہو، یا اصل تعویل میں ہم لوگوں سے کوئی شک یا شبہ یا سہو ہو گیا ہو، یا طرز تلاوت اچھا نہ ہو، یا جلد بازی کی ہو قرآن مجید کی تلاوت میں، یا سستی سے کام لیا ہو، یا تیز رفتاری کی ہو، یا زبان بہک گئی اور ٹھہر گئے اس مقام پر جہاں نہ ٹھہرنا چاہیے، یا ایک حرف کو دوسرے حرف میں شامل کر دیا ہو، یا جس حرف کو ظاہر کرنا اسے ظاہر نہ کیا ہو، یا مد یا تشدید یا حمزہ یا جزم یا جبر یا زیر پیش میں کتابت کے خلاف آ گیا ہو، یا رحمت کے وقت رغبت کی کمی، یا اعتذاب کے وقت خوف کی کمی ہو گئی ہو، تو اے میرے پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہم لوگوں کے نام اپنے شاہدین کی فہرست میں لکھ دے۔ اے اللہ، روشن فرما دے ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے، ہم لوگوں کے اخلاق کو قرآن کے ذریعے سنوار دے، ہم لوگوں کو قرآن کے ذریعے جہنم سے نجات دے، قرآن ہی کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل کر۔ اے اللہ، قرآن مجید کو دنیا میں ہمارا ساتھی، قبر کے اندر ہمارا غمگسار و مددگار، پل صراط پر روشنی قرار دے، جنت میں رفیق اور جہنم سے بچانے والا اور تمام نیکیوں کی طرف ہمارا رہنما قرار دے، ہم لوگوں کا نام بھی پوری تلاوت کرنے والوں میں لکھ دے، ہمیں توفیق دے ہم اس کی تلاوت زبان اور دل سے کریں، ہمیں خیر سے محبت اور ایمان کی سعادت و بشارت نصیب ہو، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما اپنے بہترین مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما اپنے بہترین مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو مجر اس کی مہربانی کے نور ہے اس کے عرض کے، جو ہمارے سردار ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ان کے نجیب اصحاب، اور ان پر بہت بہت سلام ہو، جیسا کہ سلام کا حق ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. બીજી દુઆએ ખતમે કુરાન જે મુખ્તસર છે, નાની છે. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. اے خدا میری قبر میں میری پریشانی کو دور کرنا اور قرآن عظیم کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما، اور قرآن کو میرے لیے پیشوا و باعث نور اور سبب ہدایت اور رحمت فرما. قرآن میں سے جو کچھ میں بھول گئی ہوں یاد دلا دے، جو کچھ قرآن میں سے میں نہیں جانتی وہ سکھا دے، اور مجھے توفیق عطا فرما اس کی صبح شام تلاوت کرنے کی، قیامت کے روز اس کو میرے لیے حجت قرار دے. اے تمام عالم کی پرورش کرنے والے ہماری دعا کو قبول فرما. دعائے ختم قرآن، دعائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدایا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نازل فرما. خدایا بواسطہ قرآن ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، توفیق دے ہمیں تیری اطاعت کرنے اور تیری کتاب کی تلاوت کرنے کی بطفیل قرآن. خدایا بواسطہ قرآن ہمارے درمیان الفت و محبت قائم فرما، اور ہم لوگوں کے گروہ کو متحد رکھ اور ہمیں جدائی واقع نہ ہو بطفیل قرآن. خدایا ہمارے جسموں کو سلامتی دے، ہماری موت کو دور کر بواسطہ قرآن. ہماری عورتوں ہماری اولاد کو نیک قرار دے بطفیل قرآن. خدایا قرآن کے واسطے سے ہماری حاجتوں کو برلا، ہمارے قرضوں کو ادا فرما، ہماری میں وسعت عطا فرما، ہمارے اخلاق میں امت کی پیدا کر. پروردگار قرآن کے واسطے سے بواسطے قرآن بطفیل قرآن ہمارے دشمن ہمارے حاسدوں کے سر سے بچا، ہماری عمر ہمارے اموال ہمارے مال میں برکت عطا فرما بطفیل قرآن. خدایا قرآن کے واسطے ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، ہمارے مسکین و فقراء پر رحم فرما، ہماری دعا قبول فرما، ہمارے مردہ ہمارے مرحوموں کو بخش دے بطفیل قرآن. خدایا بواسطہ قرآن ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر، ہم پر رحم نہ کرنے والوں کو ہم پر مسلط نہ فرما، ہمیں بخیلوں کا محتاج نہ کر، ہمیں عزت سے سرفراز فرما بطفیل قرآن. خدایا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ہم سے قبول فرما، ہمارا انجام بخیر فرما بواسطہ قرآن، اور ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا نانا، ہماری امہات، ہماری ماں دادی نانی اور ہمارے حقداروں کو بخش دے بطفیل قرآن. یا رب العالمین محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، ہمیں بخش دے دنیا اور آخرت میں نیکی اور عذاب نار سے ہمیں بچا تیرے رحمت کے صدقے میں. اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. سیف کاملانی دعا نمبر 42، چوتھا امام علیہ السلام نے دعا. امام ختم قرآن پچھی آ دعا کرتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تو نے اپنی اس کتاب کے ختم کرنے میں میری مدد فرمائی جس کو تو نے نور بنا کر اتارا ہے، اور اس کو تو نے اپنی کتاب پر گواہ قرار دیا ہے، اور اس کو تو نے اپنی ہر کتاب پر گواہ قرار دیا ہے، اور جو بات بھی تو نے بیان کی اس پر اس کو بزرگی عنایت کی ہے، اور اس کو قرآن بنایا جس کے ذریعے سے تو نے اپنے حلال کو حرام سے علیحدہ کر دیا، اور تو نے اس کو مجموعہ بنایا ہے جس کے ذریعے سے تو نے اپنے کام کے طریقوں کو واضح کر دیا ہے، اور اس کو ایسی کتاب بنایا جس کو اپنے بندوں کے واسطے خوب صاف و مفصل کر دیا ہے، اور اس کو ایسی وحی قرار دیا جس کو تو نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل طور پر نازل کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تیری رحمت ہو. تو نے اس کو ایسا نور بنایا جس کی پیروی کر کے ہم گمراہی اور جہالت کی تاریکی سے ہدایت پا سکیں. گمراہی اور جہالت کی تاریکی سے نجات پا سکتے ہیں. اس کے لیے تو نے اس کو شفا بنایا جو تصدیق کی فہمائش پر کاربند ہو کر ان کی طرف پوری توجہ کرے، اور انصاف کی ایسی تراجو بنایا جس کی زبان حق سے کبھی نہیں ہٹ سکتی، جس کی روشن دلیلیں حاضرین سے گل نہیں ہوتی کبھی نہیں بجھتی. نجات کا ایسا عمل بنایا ہے کہ جو بھی اس کی راہ کا ارادہ کرے وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا. جس کسی نے بھی اس کی حفاظت کی رسی پکڑ لی ہلاکت کے ہاتھ اس کو کبھی نہیں پکڑ سکتے. خدایا جب تو نے اس کی تلاوت پر ہماری مدد فرمائی ہے
ہماری زبان کی سختیوں کو اس کی حسین عبارت کے ساتھ آسان کر دیا. تب اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں میں قرار دے جو اس کے احترام کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں، اور ان لوگوں میں جو اس کی محکم آیتوں پر اعتقاد کے ساتھ تیری اطاعت کرتے ہیں، جو اس کے مشابہات اور ظاہر دلیلوں کے اقرار کو پناہ گاہ بناتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجمال کے ساتھ خدایا تو نے اس کو اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اجمال کے ساتھ نازل فرمایا، اس کے تمام عجائب کا مکمل علم ان کو مرحمت فرمایا، اس کو بات تفصیل علم کا ہم کو وارث بنایا. جو اس کے علم سے بے خبر ہے ان پر تو نے ہم کو فضیلت مرحمت فرمائی، اور اس پر تو نے ہم کو قوت دی تاکہ تو ہم کو ان لوگوں پر فوقیت دے جو اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. خدایا جس طرح تو نے ہمارے قلوب کا اس کا متحمل بنا دیا، اپنی رحمت سے اس کے فضل و صرف سے ہم کو واقف کر دیا، بس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو اس کے بیان فرمانے والے تھے، اور ان کے وصال پر جو اس کے خجانچی تھے. خدایا تو ہم کو ان لوگوں میں قرار دے جو لوگ اقرار کرتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن تیری ہی پاس سے آیا ہے، تاکہ اس کی تصدیق میں ہم کو شک ہونے نہ پائے، اس کی سیدھی راہ سے کجروی ہم کو ہٹا نہ سکے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہم کو ان لوگوں میں قرار دے جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، متشابہات میں الجھتے نہیں بلکہ محفوظ پناہ گاہ کی طرف پناہ لیتے ہیں، اور قرآن کے باعزت پروں کے سایوں میں سکونت اختیار کرتے ہیں، اس کی نورانی صبح کی روشنی سے ہدایت پاتے ہیں، اس کی چمک دمک کی پیروی کرتے ہیں، اس کے چراغ سے کاشان ایمان کو روشن رکھتے ہیں، اور اس کے سوا کسی اور رہبری کی خواہش، کسی اور کتاب راہبری کو خواہش نہیں کرتے. معبود جس طرح تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کے ساتھ اپنی طرف رہنمائی کا نشان بنایا ہے، اور ان کی آل کے ذریعے اپنی طرف رجامندی کے راستے کھولے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے قرآن کو بزرگی کے بہترین درجوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنا، اس کو سلامتی کے محل پر چڑھنے کا ذریعہ بنا کہ ہم اس پر چڑھ کے سلامتی کے مقام پر پہنچے، اس کو عرصے قیامت میں ہمارے نجات یابی کا سبب بنا، دائمی نعمتوں کے گھر تک جانے کا ذریعہ بنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد قرآن کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہم پر سے اتار دیں، اور ہم کو نیکوں کی اچھی اچھی خصلتیں عنایت فرما، اور جو لوگ صبح شام اور راتوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان کے نشان قدم پر ہم کو چلا، تاکہ تو قرآن کی پاکیزگی کے ذریعے سے ہم کو ہر گندگی سے پاک کر دے. ہم کو ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا جو اس کے نور سے روشنی حاصل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دور و دراز امید نے اپنے دھوکے فریب سے ان کا عمل سے غافل نہیں رکھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد رات کی تاریکیوں میں قرآن کو ہمارا دل بہلانے والا بنا، رات کی تاریکیوں میں قرآن کو ہمارا دل بہلانے والا بنا، شیطان کو بہکانے اور وسوسوں کے خطروں سے نگہبان بنا، ہمارے قدموں کو معصیت کی طرف بڑھنے سے روکنے والا بنا، اور قرآن کو ہماری زبان کو لغو باتوں میں دخل دینے سے کسی بیماری کے بغیر گونگا کر دے، ہمارے ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے باز رکھنے والا بنا. غفلت نے جس عبرت کی تلاش ہم سے دور رکھ دی ہے تو اس قرآن کو اس کے پھیلانے کا ذریعہ بنا، یعنی جو غفلت میں ہم کو عبرت و نصیحت حاصل نہ کرنے دی تو قرآن کو نصیحت پکڑنے کا ذریعہ بنا، تاکہ قرآن مجید کی عجیب و غریب باتوں کے سمجھنے کا سلیقہ تم کو عنایت فرما، اور گناہوں سے روکنے کی تاثیر ہمارے دلوں تک پہنچا، جو قرآن کی اس مثالوں میں ہے کہ مستحکم پہاڑ اتنی سختی کے باوجود اس کی جلالت کی برداشت سے عاجز ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور قرآن کے ذریعے سے ہمارے ظاہر کی اصلاح ہمیشہ فرماتا رہے، ہماری ضمیر کی تندرستی کو قرآن کی مدد سے وسوسوں کے خطروں سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو جنگ اور گناہ کے دبے قرآن کے چشمے سے دھو ڈال، ہمارے پراگندہ کاموں کو اس کے سبب سے جمع کر دے، تیرے سامنے پیشی کے وقت تیرے جلال کی ہیبت سے ہماری جو پیاس بڑھے گی اس کو قرآن سے بجھا دے، اور بڑے خوف کے دن
جبکہ ہم اٹھائے جائیں گے ہم کو سلامتی کے حلے پہنا. خدایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرما، اور قرآن کے ذریعے سے ہماری محتاجی کا بے نیازی سے تدارک کر دے. یعنی قرآن پر عمل کی برکتوں کی وجہ سے ہم کو محتاجی سے بے نیاز کر دے. رزق کی فراوانی، زندگی کی آسائش اس کے ذریعے سے ہم تک کھینچ لا. ذلیل عادتوں، بری خصلتوں سے قرآن کے ذریعے سے ہم کو دور رکھ. کفر کے گہرے گڈھوں، نفاق کی خواہشوں سے ہم کو بچا تاکہ روز قیامت، اور نفاق کی خواہشوں کو ہم کو بچا تاکہ روز قیامت یہی قرآن ہم کو تیری خوشنودی اور جنت کی طرف لے جانے والا ہو جائے، اور دنیا میں تیری ناراضگی اور تیری حدود سے تجاوز سے منع کرنے والی ہو جائے، اور تیرے نزدیک اس کے حرام و حلال کی جو اصلیت اس کا گواہ بن جائے. یعنی ہم تیرے جس حکم کو سمجھنے میں ہم تیرے کسی حکم کو سمجھنے میں غلطی نہ کرے، بلکہ وہی سمجھے جو تیری مراد. اس کو تو نے حلال کیا ہے اس کو ہم حلال سمجھے، جس کو حرام کیا ہے اسے حرام سمجھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موت کے نزدیک جا کنی آہ پیدر پر ہچکیوں کی تکلیف قرآن کے ذریعے سے ہم پر آسان کر دے. جب چاند گلے تک پہنچ جائے، کنبے والے کہیں اب کون جادو کے ذریعے مصیبت سے بچانے والا ہے. جیسا کہ تم خیال کرتے تھے کہ دین خدا کے علاوہ بھی ہم کسی تدبیر سے اس دین سے چھٹکارا کرائیں گے، اس وقت موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے غیب کے پردوں سے برآمد ہو. فراق کی وحشت کے تیر موت کی کمان سے جان پر مارے، اور اس کے لیے موت کے تلخ زہر کو زہریلے پیالے سے مخلوط کرے، اور آخرت کی طرف ہمارا کچھ قریب ہو، اور اعمال گردنوں کا توق بن جائے، اور مکان چھوڑ کر قیامت تک کے لیے قبر قیام گاہ بن چکی ہو. ان تمام وقتوں کی زحمت قرآن کے ذریعے سے ہم پر آسان کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبر کے اتارنے، زمین کے طبقوں میں تادیر قیامت کو ہمارے مبارک کر. دنیا چھوڑ دینے کے بعد قبروں کو ہمارا بہترین گھر بنا دے. ہماری لحد کی تنگیاں اپنی رحمت سے کشادہ کر دے، اور مجمع قیامت میں ہمارے ہلاک کر دینے والے گناہوں کے سبب سے ہم کو رسوا نہ کرنا، اور تیرے سامنے پیش ہونے کے مقام پر ہماری ذلیل طور سے کھڑے ہونے پر قرآن کے ذریعے سے رحم، اور قرآن کے ذریعے سے ہمارے پیروں کو لڑکھڑانے سے اس وقت بچا لینا جب ہم جہنم کے پول پر سے گزر رہے ہوں، اور وہ تھر تھرا رہے، اور قیامت کے دن ہر بے چینی اور سختی کے دن کی ہولوں سے ہم کو نجات دے، اور حسرت و ندامت کے دن جب ظالموں کے چہرے سیاہ ہو گئے ہمارے چہروں کو سفید کر دے. مومنوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دے. زندگی کو ہم پر تنگ نہ کر. خدایا اپنے بندر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. جس طرح انہوں نے تیرے پیغام کو پہنچایا، تیرے بندوں سے خالص نصیحت کی. خدایا تو ہمارے نبی کو تمام انبیاء کی بنسبت زیادہ سے زیادہ اپنے قریب کر، زیادہ سے زیادہ سفارش پر قابو یافتہ قرار دے، اور سب سے زیادہ بابرو مرتبہ اپنی بارگاہ میں قرار دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کی بنیاد کو عزت دے، ان کی دلیل باز مت کر، ان کی تراجو بھاری کر، ان کی شفاعت قبول فرما، ان کے وسیلوں کو نزدیک کر دے، ان کے چہرے کو روشن فرما، ان کے نور کو کامل کر دے، ان کے درجے کو بلند کر، اور ان کو ہم ان کی تاریخ پر زندہ رکھ. ان کے مذہب پر موت دے، ان کے مذہب پر موت دے، اور ہم کو ان کے راستے پر لگائے رکھ، اور ہم کو ان کی اطاعت کرنے والے بنا. ان کے گروہ میں مشہور فرما، ان کے حوض کوثر پر ہم کو پہنچا، ان کے پیالے سے ہم کو سیراب کر. خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. وہ تجھ سے جس فضل و کرامت اور خیر کی امید کرتے ہیں، تو اس رحمت کے ذریعے ان کو امید سے زیادہ تک پہنچا دے. بے شک تو بڑی رحمت اور فضل و کرم کرنے والا ہے. معبود انہیں بدلا دے کہ انہوں نے تیری رسالت کی تبلیغ کی، تیری آیت پہنچائی، تیرے بندوں کے ساتھ خلوص کیا، تیری راہ میں جہاد کیا، اور ایسے بڑی اور
اور ایسے بڑے بدلے دینے والے اور مقرب فرشتوں چنندہ انبیاء اور مرسلینوں میں سے بھی کسی ایک کو نہ دیا ہو، ان پر سلام، ان کی پاک و طاہر آل پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔